میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا، میرے ایک دوست ہیں، وہ میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں مجھے فلاں نے بھیجا ہے. نہ پہلے آ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں. میں نے اسے کہا حبیب الرحمان یہ سوال تیرے دماغ میں نہیں آ سکتا، بیک فیڈنگ ہے، تجھے کس نے بات سمجھا؟ نہیں میرے سوال ہے. وہ دوست ایسے ہے کہ میں نے اور اس میں 4th کلاس میں، ہم 4تھی میں اکٹھے پڑھے، تو مجھ پہ کہہ سکتا ہے. میں نے کہا بھیبا گال پوری کرے سے، یہ تجھے سمجھایا کس نے؟ نام لے گا تو بات بنے گی. مجھے کہتے ہیں مجھے فلاں نے سمجھا. میں نے کہا اچھا. مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ ہاتھ لگاتے ہیں نا نبض پر تو یوں انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بخار کیوں ہوا ہے، گرمی کا ہے سردی کا ہے، ٹھنڈا ہے گرم ہے، رات کو کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا، انہیں سمجھ جاتا. تو میں نے کہا جو ہم سے سوال کرتے ہیں نا، اللہ نے بھی علماء کو نوازا ہے، انہیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہیں کہ اس کا چینل کس جگہ سے چل رہا ہے. کہتا ہے مجھے فلاں میرا اعلی حدیث دوست ہے، فلاں نام ہے اس کا، اس نے سمجھا. میں نے کہا اچھا اب ذرا سنو. اب سوال پتہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے یار مفتی عبدالواحد قریش سے جا کر لکھوا لا کہ مکہ مدینہ میں جو کام ہو رہا ہے حق ہو رہا ہے، یہ وہ لکھ دے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے حق ہو رہا ہے؟ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں. میں تو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی نماز کو 1,00,000 نماز کا برابر ثواب سمجھتا ہوں، مدینہ طیبہ کی نماز کو 50,000 کے مطابق سمجھتا ہوں. اور میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، مکہ میں صبح کریں، مدینہ میں شام کریں. میری تو خواہش ہے. اللہ ہمیں حضور پاک کے روزے کے ارد قبر عطا فرمائے، حضور پاک کی جنت البقیع کی تربت بنائے. اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ رسول اللہ کے قبرستان سے اٹھو، کل قیامت میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو. حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر قیامت میں شک ہوگی، میں اٹھوں گا، ابو بکر عمر اٹھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والوں کو اٹھایا جائے گا. پھر میں انتظار کروں گا جنت المعلیٰ قبرستان مکہ مکرمہ کے قبرستان کی، وہ لوگ آئیں گے، پھر ہم سارے مل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں، میں تو وہاں حق سمجھتا ہوں. مجھے کہتا ہے اچھا تو وہاں پر آمین اونچی ہوتی ہے نماز میں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں تم آہستہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا حبیب الرحمان بات پوری ہو گئی؟ جی. میں نے کہا تو ایسا لکھ دے، اپنے اس دوست کو کہے کہ مکہ مدینہ کے کام حق ہیں، وہ بھی لکھ دے. کہتے وہ تو مانتا ہے. میں نے کہا حبیب الرحمان تیرے سامنے مانتا ہے، یا لے لکھوا لا. اسے کہا مفتی صاحب کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں وہاں کی آمین حق ہے، لیکن اسے کہو تو لکھ دے کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے حق ہے. انہوں نے کہا وہ لکھے گا. میں نے کہا اس کا ابا بھی نہیں لکھے گا، بھولتے ہے تو مجھے پتا ہے، میں بہت اچھی طرح اندروں دے گون جو اسا مولوی سارے سجاڑنے ہیں، لکھوا لا. کہتے اچھا. اس نے یوں کال کیا، اس نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا یار واٹس ایپ پہ ذرا مجھے لکھ کر سینڈ کرنا ذرا کہ مکہ مدینہ میں مسجد نبوی میں مسجد حرام میں جو کام ہو رہا ہے سارے حق ہیں جو امام کر رہا ہے خطیب کر رہا ہے. انہوں نے کہا چھوڑ میری بات اس سے لکھوا. اس نے کہا وہ لکھ کے دینے پہ تیار ہے، لیکن اس نے کہا اس سے لکھوا لو کہ مکہ مدینہ میں سارے کام حق ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اچھا تو آئے گا تو میں تفصیل بتاؤں گا. اس نے نہیں لکھ کے دیا تو یہ بھی پریشان ہوا. مجھے کہتے ہیں ایک کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا شروع میں چھپایا کیوں تھا؟ سیدھا بتاتا کیا مسئلہ ہے، میں بتاتا تمہیں. کہتا ہے یار آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صرف ایک آمین وہاں کی نظر آ رہی ہے، انہیں وہاں کی 20 رکعت تراویح نظر نہیں آتی، انہیں وہاں کے 3 وتر نظر نہیں آتے، انہیں وہاں کے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے اپنی کانوں سے کئی بار سنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے، جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں. اور یہ میرے یار بھائی ایک خطبہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا ان کو وہاں جمعے کے 2 خطبے نظر نہیں آتے. ان کو ماشاء اللہ تعالیٰ وہاں کبھی امام سر ننگا نماز پڑھاتے نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو جس انداز میں ٹھہرتے ہیں وہاں والا یوں نہیں ٹھہرتا، اور عورت کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ترتیب امام کعبہ کی نہیں ہے. اور یہ میرا بھائی جنازہ بہت اونچی اونچی آواز سے پڑھتا ہے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جنازہ آہستہ ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کئی نمازیں مکہ مکرمہ میں پڑھی، اللہ آپ سب کو عطا فرمائے. مدینہ طیبہ میں پڑھی، اللہ آپ کو عطا فرمائے.
آپ کی برکت سے اللہ ہمیں عطا فرمائے. شاید میری زندگی کی اکا دکا کوئی نماز ہوگی جس کے ساتھ جنازہ کا اعلان نہ ہو, ورنہ سلام کے بعد وہاں کے خطیب اعلان کرتے ہیں الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ, اللہ آپ پر رحمت کرے, نماز جنازہ پڑھتے جاؤ. یا کبھی کہتے ہیں الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ, کوئی ایک میت آیا ہے جنازہ. کبھی کہتے ہیں السلام علی المیتتی, ایک خاتون آئی ہے. کبھی کہتے ہیں الصلاۃ علی الطفل والمیتۃ یرحمکم اللہ, ایک عورت ایک بچے کا جنازہ ہے, پڑھتے جائیے. ہر نماز کے ساتھ اعلان ہوتا ہے. جو حضرات جا چکے ہیں وہ میری تائید کریں گے کہ ایسے ہی اعلان ہو. تو سارے جنازے آہستہ ہوتے ہیں, جو یہ جنازہ اونچا پڑتا ہے. میں نے کہا آگے چلو. مکہ اور مدینہ میں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں, ایک جمعہ سے پہلے, ایک خطبے کے بعد, ایک خطبہ سے پہلے, نماز سے پہلے, اور ایک جمعہ سے پہلے, 2 اذانیں. اور یہ میرا یار بھائی ایک دیتا ہے اذان, اور مکہ مکرمہ میں, مدینہ طیبہ میں امام حرم مکی, امام حرم مدنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کو ضروری سمجھتا ہے, اور یہ تقلید کو حرام کہتا ہے. اور مدینہ طیبہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام حضور کے روزے کے ساتھ واضح لکھا ہوا ہے, نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے وہاں, ٹھیک ہے. تو وہاں یہ نام موجود ہے. اسے کہ تو مکہ مدینہ والے تو لکھ امام حنیفہ کا نام اپنی مسجد کے محراب پر, میں مانوں تجھے مکہ مدینہ سے محبت ہے. اور مکہ مدینہ میں 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہاں کے لوگ یہ جھوٹ نہیں بولتے کہ 3 2 تو 1 ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی 1 2 تو 1 ہوتی ہے, 2 2 تو 2 ہوتی ہیں, 3 2 تو 3 ہوتی ہے. اور یہ ایک کی بات کرتا ہے, اسی لیے حبیب الرحمن یہ تجھے کبھی لکھ کے نہیں دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جب اس کے پاس گیا تو واقعی لکھ کے نہیں دیتا تھا, تو وہ اس سے لڑ بھیڑ کے واپس آیا. مجھے کہا مولوی صاحب ایک جواب دے دے, بات ختم ہو گئی. وہاں اونچی آمین ہوتی ہے, تم اونچی آمین کیوں نہیں کرتے, یہ بتا دو, بس بات فائنل ہو گئی. اور وہاں رفع الیدین ہوتا ہے نماز میں, تم رفع الیدین نہیں کرتے, یہ مجھے سمجھا دو. میں مان گیا تم ٹھیک ہو. وہ جواب نہیں دیتا تھا, میں نے اس کے پاس بڑی بحثیں کی ہیں. میں نے کہا سنو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آمین بھی ثابت ہے, آہستہ آمین بھی ثابت ہے. یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ میں موجود ہیں. باب ما جاء فی التامین, امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ آمین کا باب. وہاں پر ایک حدیث لائے ہیں خفض بہا صوتا, اور ایک لائے ہیں مد بہا صوتا, اونچی آواز سے بھی آہستہ سے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی کرو لیکن دوسرے کو غلط نہیں کہو. کہتے ہیں ہاں, تو میں نے کہا اسی لیے وہ لوگ کرتے ہیں اور آہستہ کو بھی سنت سمجھتے ہیں. میرا یہ بھائی اونچی کہتا ہے اور آہستہ کو غلط کہتا ہے, اسی وجہ سے اس سے پھڈا ہے, اس سے نہیں ہے. فائنل ہو گئی بات. رہا رفع الیدین کا مسئلہ, تو رفع الیدین وہ لوگ کرتے ہیں سنت سمجھ کے, اور یہ میرا بھائی کرتا ہے فرض سمجھ کے. کیوں؟ سنت چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور فرض چھوٹ جائے تو یہ کہتے ہیں رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہاں والا تو ایک بھی نہیں کہتا, وہاں تو ہم بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم آج تک میں کسی نے نہیں کہا, اور مجھے الحمدللہ یہ سعادت ہے, میں نے کعبۃ اللہ کی پہلی صف میں کئی بار نمازیں پڑھی ہیں. میں الحمدللہ رب کریم کے فضل سے, اللہ کے احسان سے, اللہ کی بڑے کرم نوازی سے کہتا ہوں, میں نے کئی بار پہلے صف میں ٹھہر کر مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں نمازیں پڑھی ہیں. مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کرنا بھی سنت ہے, چھوڑنا بھی سنت ہے, وہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. اور میرا بھائی مجھے کہتے ہیں کرنا فرض ہے, نہیں کرے گا تیری نہیں ہوتی تو بے نمازی ہے, اس لیے اس سے پھڈا ہے, اس کا احترام ہے. یہ بھی آج کے بعد کہنا شروع کر دے تیری بھی ٹھیک میری بھی ٹھیک, میں کہوں گا السلام علیکم ماشاءاللہ بہترین, میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے, تو کہتے ہیں اچھا مجھے سمجھ آ گیا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.